إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ مریم ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ صورت ہجرت حبشہ کے واقعات میں آتا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے جو امراء تھے ان کے سامنے جب صحابہ کرام نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنائی تو وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ بھی رونے لگا، اور اس کے سامنے جتنے بھی اس کے دربار میں لوگ بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے رونے لگے، اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، سب کے سب رونے لگے۔ اور بادشاہ جو تھا نجاشی وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور واقعہ یہ ہے، پہلے بھی پیچھے ہم نے پڑھا 7ویں پارے کے شروع میں ان کا تذکرہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ یہ قرآن سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، کافروں نے ان کو پکڑنے کے لیے کہ ان پر ہم نے ظلم و ستم کرنا تھا اور کر رہے تھے، یہ ہم سے جان چھڑا کر ادھر بھاگ گئے ہیں۔ اور نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، رحم دل تھا، اسی لیے مسلمان وہاں گئے تاکہ وہاں جا کے پناہ لیں۔ تو انہوں نے پیچھے اپنے بندے بھیجے کہ جاؤ، ان کو ہمارے رشتہ دار ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، ہم چاہے زندہ رکھیں، ماریں، ظلم کریں، جو مرضی کریں۔ تو ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے بھاگ کر ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں، واپس کرو۔ تو انہوں نے کہا کیا مذہب چھوڑا ہے اور کس مذہب کو اپنایا ہے؟ بادشاہ نے سب کو بلایا، تو انہوں نے کافروں نے یہ بھی کہا، مشرکوں نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ غلط کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سناؤ وہ قرآن۔ تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھیں، سورہ مریم کی شروع والی آیتیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ آیات انہوں نے پڑھیں۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں ہم پڑھیں گے، ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ تو اس وقت جب یہ پڑھی گئیں تو نجاشی نے جب سنا قرآن تو کہنے لگا یہ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، یعنی ایک ہی روشنی کی کرنیں ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہ دین بھی یہ دین بھی ایک ہی جگہ سے آیا ہے، اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہوا۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کا کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ، جو آپ کے رب کی رحمت اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر ہوئی۔ جس طرح زکریا علیہ السلام پر آپ کے رب کی رحمت ہوئی، وہی رحمت آپ پر بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ذرا دیکھیں کیسی رحمت ہوئی ان پر، اور رحمتیں کیسے آتی ہیں جب اللہ کے ساتھ امیدیں ایسی ہوں تو اللہ رب العالمین اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک تو قرآن مشرکین کے لیے آیا، پوری کائنات کے لیے ہے نا قرآن۔ اس وقت مشرکین بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی کہتے تھے، فلسفیانہ باتیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، بغیر سبب کے، بغیر مسبب کے سبب وجود میں نہیں آتا، یعنی کوئی بھی چیز اس کے لیے مٹیریل ہونا چاہیے۔ جس طرح آج کل مٹیریلزم ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، یہی کائنات ہے، اسباب ہوتے ہیں تو کام نہیں ہوتا، اسباب ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے، اسباب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ روشنی ہے تو روشنی کے لیے سبب ہے نا، سورج، چاند۔ تو یہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو وہ یعنی اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ اسباب کے تو محتاج نہیں ہے۔ اس کا وہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سبب سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح آج دنیا پرست لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ صرف مادی چیزوں پر ہے، وہ دیکھتے ہیں نا بس ان چیزوں میں ہمارا فائدہ، سچ بولنے میں کوئی ظاہراً فائدہ نظر نہیں آتا، انصاف کرنے سے کوئی ظاہراً فائدہ نظر نہیں آتا، دو نمبری کرنے سے، ظلم کرنے سے، ناانصافی پر فیصلہ کرنے سے جج کو جو ہے نا وہ پروٹوکول مل رہا ہے، رشوتیں مل رہی ہیں، جھوٹ بولنے سے فائدہ مل رہا ہے، اسی لیے وہ اس مٹیریل پر فوکس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے اندر ان فلسفیوں کو بھی نصیحت کی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین تمہارے ان اسباب کے محتاج نہیں، تم کہتے ہو کہ بغیر جو ہے اسباب کے کچھ چیز وجود میں نہیں آتی، یہاں دیکھو سبب ختم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ دیکھیں آگے پڑھتے ہیں۔ اذنادا، کیسی رحمت، اذنادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، آہستہ آواز سے، آہستہ سے آواز دی۔ کیوں؟
کیونکہ آگے آ رہا ہے زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، بیوی بھی بانجھ ہو گئی، اور بیٹا اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے، اللہ نے ابھی بیٹا نہیں دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ دعا چھپ چھپ کے مانگنی چاہیے، دوسرا یہ کہ اب چھپ کر مانگ رہے تھے کہ کوئی دیکھ لے کہ یہ بوڑھا بندہ بیٹا مانگ رہا ہے تو مذاق کریں گے نا کہ ابھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو تو کوئی اور کام کرنا چاہیے، اب بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہے نہیں۔ لیکن ایمان اس قدر تھا، اللہ پر یقین اتنا تھا کہ میں چاہے بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا رب مجھے دینے پر قادر ہے، وہ تو دے گا۔ قال ربی انی، تو کہا اس نے، زکریا علیہ السلام نے کہا ربی ہے میرے رب، انی، خود کہہ رہے ہیں، انی وہن العظم منی، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس، اور شعلے مارتا ہے، واشتعل الرأس، شعلے مارتا ہے سر، شیباً، بڑھاپے کی وجہ سے، کہ سارا سر سفید ہو چکا ہے، ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا، اس سفیدی کی وجہ سے وہ شعلے مار رہا ہے، چمک رہا ہے سفید، ایسے ہو چکا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ، لیکن یہ ہے کہ لم اکم، نہیں ہوا میں، بدعائک، تجھ سے دعا کر کے، شقیّا، محروم، کبھی میں تجھ سے مانگ کے محروم نہیں ہوا، اللہ تجھ سے تو نا امید نہیں ہوا۔ ہڈیاں کمزور ہیں نا، صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، دنیا کے ڈاکٹروں اور طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے، لیکن اے عرش والے رب، میں نے ڈاکٹروں، حکیموں اور طبیبوں کو رب نہیں مانا، رب تجھے مانا ہے، رب تجھے مانا، تو بیٹا عطا کر، حب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے بیٹا دے دے، وانی خفت الموالی، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، موالی، اپنے قرابت داروں میں، من ورائی، اپنے پیچھے، کانت امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، فحب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے بیٹا دے دے، بیوی بانجھ ہے، اور عاقر نا اس عورت کو کہتے ہیں جو بانجھ ہو، شروع سے بانجھ ہو اس کو بھی عاقر کہتے ہیں، یا بعد میں کسی سبب کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اسے بھی بانجھ کہتے ہیں، عاقر دونوں کو کہتے ہیں۔ یعنی بیوی تو کب کی بانجھ ہو چکی، اور میری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ میں بھی ہڈیاں کمزور ہو چکی، اور میرا سر جو ہے وہ سفیدی کی وجہ سے شعلے مارتا ہے، لیکن ایمان، توکل، امید یہ ہے کہ اللہ لم اکم بدعائک ربی شقیہ، تجھ سے مانگ کے کبھی میں محروم نہیں ہوا، اب بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، مانگتا تجھ سے ہوں تو مجھے ضرور دے گا، میری امیدیں ہیں، میری آرزو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دے گا، اس امید سے مانگیں اللہ رب العالمین سے، ان اسباب کو نہ دیکھیں۔ میں نے شروع میں کہا نا، جیسے کئی لوگ دیکھتے ہیں کہ سبب جب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ بیوی بانجھ ہے، سر سفید ہے، میں ہڈیاں کمزور ہو گئی، ایسا بوڑھا کہ ہڈیاں کمزور ہیں، یعنی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت مرد میں ہے وہ بھی ختم، جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت عورت میں وہ بھی ختم، دونوں ختم ہے، دنیاوی اسباب ختم ہو چکے ہیں بیٹا ہونے کے، اب کیسے ہوگا؟ کوئی دنیا کا ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اب کیسے بچہ ہوگا، لیکن ایمان، جہاں دنیا کے اسباب ختم ہوتے ہیں، ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایمان اگلی چیز ہے، ایمان اگلی چیز ہے، جہاں اگر ہمیں اسباب پہ بھروسہ ہے نا تو پھر تو سبب اسباب پہ ہیں، جب ہم چل رہے ہیں نا، اسباب اپنے توڑ دیں، اپنے رب پہ امیدیں رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں، میرے حالات نہیں ہیں، وہ رب حالات چینج کرنے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس رب سے مانگیں، اس کے آگے جھکیں اور اسی سے امیدیں لگائیں، جو مانگنا ہے آپ کو اس سے مانگیں، اپنے حالات نہ دیکھیں، اپنی اوقات نہ دیکھیں، اس کی شان کو دیکھیں اور اس کی قدرت کو دیکھ کر اور اس کی طاقتوں کو دیکھ کر اس سے اس کی شان کے مطابق مانگیں، اللہ ضرور دے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر اللہ نے دیا بیٹا، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔